بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا تو بیچ کے اندر ایک آیت آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے قیامت کے بارے میں آیت گزری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قیامت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، لہٰذا وہ شخص تمہیں اس سے روک نہ دے جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، ورنہ پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی ایسے شخص کی وجہ سے تم اس قیامت پر سے یقین کو نہیں چھوڑنا جو خود قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اسی کی اتباع کرتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے۔ اگر تم ایسے شخص کی اتباع کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میری لاٹھی ہے جس کے اوپر آگے اس کے فوائد بیان کیے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کے پہلا فائدہ تو یہ بیان کیا کہ میں چلتا ہوں تو اس پر ٹیک لگاتا ہوں، دوسرا بکریاں چراتے ہوئے ان کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میں کوئی بھی مصیبت دینے والی چیز ہو، کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال پہلے اس لیے پوچھا کہ وہ رات کا اندھیرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ دیکھو کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تحقیق کر لو تاکہ بعد میں آپ کو شک نہ ہو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے پہلے ہی سے سام کو اٹھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی طرح دیکھ لو تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میری لاٹھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈال دی تو وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو دوبارہ پکڑ لو، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، پہلے جیسی لکڑی تھی تو اسی طرح ہم اس کو دوبارہ بنا دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کو جو معجزہ دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جب لاٹھی پھینک دیتے تو سانپ بن جاتا، دوبارہ ہاتھ میں لیتے تو وہ دوبارہ لاٹھی بن جاتی۔ دوسرا جو معجزہ ان کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحَيْكَ، کہ تم اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے بغل میں دباؤ تو وہ سفید چمکدار ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، نہیں کوئی بیماری نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی، ایک معجزہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں اور معجزے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں دے لی من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو تبلیغ دین کی طرف بلاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میری سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرا کام یعنی دعوت کا کام جو ہے میرے لیے آسان فرما دے، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو بھی ختم فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے دعا بھی فرمائی کہ میرا بھائی جو ہے مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ جو ہے میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں داخل کیا، شامل کیا۔ اور اشدد بازری، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی کا ذکر ہے کہ میرے بھائی کے ذریعے سے میرے کمر کو مضبوط کر دے، میرے قوت کو مضبوط کر دے تاکہ وہ میرا مددگار بنا رہے۔ واشرکہ فی امری، اور دعوت کے کام میں اس کو بھی میرا شریک فرما دے تاکہ ہم مل کر یک زبان ہو کر آپ کی تسبیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ دعوت کے کام میں شریک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام دعا کر انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو دعا مانگی وہ تمہیں دے دیا، یعنی جو کچھ تم نے مانگا وہ ہم نے قبول کر لی اور وہ چیز تمہیں عطا کر دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے تو
اس وقت ان کے ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ القاء کی کہ تم اس کو ایک تابوت کے اندر بند کر دو اور پھر اس کو نہر کے اندر ڈال دو، تو فرعون کے محل کے سامنے جائے گا اور وہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تم پر ایک اور بھی احسان کیا تھا، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے جب ان کے ماں کے دل میں تو جب ان کے ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات ڈال دی تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا، جا کے فرعون کے محل کے پاس وہ ٹھہرا اور ان کی بیوی نے اٹھا لیا، تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے مدین سے آنے کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہاں پر ان کے بچپن کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا کہ ان بچپن میں ان کی پرورش کیسے اور فرعون کے محل میں وہ کیسا پہنچا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا، اور آگے انشاءاللہ اگلی آیتوں کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے 4-5 رکوع تک جو موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے کا، مدین سے لوٹنے کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہاں پر ان کے بچپن کی طرف بھی اشارہ کر دیا ان آیات کے اندر کہ ان کو بچپن میں کیسا پالا گیا۔